کہ گوشت کو نوچ نوچ کے کھانے لگے تو آپ فوراً اسے کہیں گے تم کیا کر رہے ہو، یہ کیسے تم حرکت کر رہے ہو، کوئی عزت نہیں تمہیں اس شخص کی، کوئی احترام نہیں ہے، تم مردے کا احترام نہیں کرتے۔ حقیقت میں وہ لوگ جو کہ اس کو متنبع کر انہوں نے خود بھی یہی عمل کیا ہوا ہے۔ اگر غیبت کی تھی اس شخص کی تو وہ ایسے ہی ہے جیسے اس کے مردار گوشت کو کھایا تھا، لیکن اب یہ مردار کے گوشت کو کھانا، اس کا اثر ہم نہیں دیکھ رہے، لیکن رسول نے کہا ہے۔ اگر رسول نے کہا ہے، جب میں کہتا ہوں اشہد ان محمد رسول اللہ، تو میں اس بات کو کہہ رہا ہوتا ہوں کہ یا رسول اللہ، اگر آپ نے کہا ہے کہ غیبت کرنا مردار کو کھانا ہے تو میں اس پر ایمان لایا ہوں۔ مجھے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں دیکھوں، بلکہ میں اس کے اوپر ایمان لے کر آیا ہوں کہ اس کا اثر یہی ہے۔ رسول کے پاس ایک شخص آتا ہے، کہتا ہے کہ میں روزے سے ہوں۔ رسول اس کو آفر کرتے ہیں کہ کھانا کھائے۔ شخص جو ہے وہ کہتا ہے رسول میں روزے سے ہوں۔ رسول کہتے ہیں کھاؤ۔ شخص کہتا ہے نہیں یا رسول اللہ میں روزے سے ہوں۔ رسول کہتے ہیں پھر اسے کھاؤ۔ شخص کہتا ہے نہیں یا رسول اللہ میں روزے سے ہوں۔ جیسے وہ یہ کہتا ہے میں روزے سے ہوں، اس کے منہ سے ایک خون بھرا گوشت کا ٹکڑا اس کی لیپ میں گر جاتا ہے۔ وہ شخص بڑا حیران ہوتا ہے، اس نے صبح سے خود سے کچھ نہیں کھایا ہوتا۔ جب وہ اس خون کے لوتھڑے کو دیکھتا ہے تو رسول اسے کہتے ہیں کہ تم نے آنے سے پہلے غیبت کی تھی یا نہیں کی تھی؟ وہ شخص رسول کے محضر میں آتا ہے غیبت کر کے، رسول اس غیبت کا اثر اس شخص کو دکھا دیتے ہیں۔ اب یہ جو اثر رسول نے اس شخص کو دکھایا، اگر ہم بھی اس اثر کو دیکھ پائیں تو پھر رسول پہ ایمان کیسا؟ کوئی شخص فطرتاً یہ کام نہیں کرے گا، کوئی شخص مردار کو نہیں کھائے گا، کوئی شخص اپنے بھائی کی لاش کو نہیں نوچے گا۔ فائدہ کیا ایمان کا؟ ایمان کا فائدہ یہی ہے کہ اس اثر کو دیکھے بغیر انسان اس عمل کو انجام دے جو رسول نے کہا ہے۔ تو ایک ریزن کہ ہم یہ گناہ کرتے رہتے ہیں اور اطاعت نہیں کرتے، اس کی ریزن یہ ہے پرہیزگاری، تقوی یعنی پرہیزگاری۔ تقوی کے حوالے سے ایک اور جملہ کہہ کے، کیونکہ یہ ہمارے موضوع کے ساتھ ربط رکھتا ہے، کسی بھی آپ اخلاق کو اٹھا کے دیکھ لیں، آپ قرآن کی آیات کا مطالعہ کریں، آپ احادیث کو دیکھ لیں، ان گنت، یعنی you cannot count how many times Allah subhanahu wa ta'ala in Quran has said that you take taqwa. How many times Prophet has said that you take taqwa. How many times Aimam Masumin alayhi salam has said that you should take taqwa. 124,000 prophets, all of their teachings were also based on this taqwa. تو تقوی کا نام ہم جو پرہیزگاری رکھتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو ایک لفظ دے دیتے ہیں، اس کے حوالے سے سوچئے گا۔ پہلے انگلش میں تقوی means self control. تقوی means self discipline. Taqwa means your ability, your power to be able to control your decisions. Taqwa means your ability and power for you to be able to control your actions based on your conviction. Right? Based on those things that you have become convinced on. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے وہ لوگ جو کہہ چکے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، خدا کا حق ادا کرو جیسے اس کے حق کو ادا کرنے کا حق ہے۔
وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور نہ جانا اس دنیا سے مگر اسلام کی حالت میں، یعنی تسلیم کی حالت میں۔ تو تقوی کا معنی کیا ہوا؟ اگر آپ کو بھی نیند آ رہی ہے، تقوی کا معنی یہ ہے، آپ سب کے ساتھ ساتھ ہے کہ تقوی کا معنی یہ ہے کہ اگر ابھی نیند آ رہی ہے تو نہ سوئیں۔ اگر یہ کر لیا اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ کے پاس کنٹرول ہے، صحیح؟ اگر اس وقت آپ کا دل یہ چاہ رہا ہے کہ چائے پیوں، کچھ کلچرز میں ہے، عرب کے کلچر میں ہے کہ مولانا بات کر رہے ہوتے ہیں اور سب بیٹھے چائے پی رہے ہوتے ہیں، تو اگر آپ کا دل یہ چاہ رہا ہے کہ اس وقت میں چائے پیوں اور آپ نہیں اٹھ کے جاتے اور چائے بناتے، اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ کے پاس تقوی ہے۔ کئی ایک اور کلچر کی بات بتا دیں تو وہ کچھ کلچرز میں عرب کے مصائب میں وہ ان کا ہوتا ہے کہ وہ سگریٹ پیتے ہیں، مسائل جب کہے جا رہے ہوتے ہیں تو ٹینشن ہو جاتی ہے تو اس میں وہ سگریٹ لگاتے ہیں۔ تو اب اس طرح سے اس کلچر سے ایک شخص اٹھ کے ہماری مجلس میں آ گیا، ہمارے کلچر کی مجلس میں آ گیا، تو ظاہر ہمارے تو یہ نہیں ہے، تقدس ہے ایک مجلس کا، اور وہ تقدس ہم برقرار رکھتے ہیں، جو کہ بہت اچھی چیز ہے، جو کہ میرے خیال میں بہت سارے کلچرز کے اندر یہ بات نہیں ہے جو ہم سے وہ سیکھ سکتے ہیں کہ مجلس کا تقدس کیا ہوتا ہے۔ تو اس شخص نے چاہا کہ وہ مصائب شروع ہوئے تو اس نے کہا چاہا کہ وہ سگریٹ پیے، تو اب وہ اسے منع کر رہے ہیں کہ تم سگریٹ نہیں پی سکتے، تو وہیں پہ اونچی اونچی کہنے لگے، اے زہرا، میں تیرے بچے کے مصائب میں رونا چاہتا ہوں لیکن یہ سگریٹ مجھے، بیوی کو کمپلین کرنے لگ گیا کہ اب یہ کہ اگر آپ کا بھی دل چاہ رہا ہے کہ باہر چلے جائیں اور سگریٹ پئیں تو آپ نہیں کرتے اس کام کو، اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کے پاس تقوی ہے، صحیح؟ مثالوں سے بات ظاہر ہو رہی ہے۔ بہترین اس کی ایکسرسائز ہم نے فجر کی اذان سے لے کے مغرب کی اذان تک کی یا نہیں کی؟ ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم پانی پئیں لیکن ہم پانی نہیں پیتے، ہمیں بھوک لگی ہوتی ہے، ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم کھانا کھائیں لیکن ہم نہیں کھاتے۔ یعنی روزے کے اندر انسان کو سیلف کنٹرول سکھایا جا رہا ہے۔ روزے کے اندر انسان کو کیا سکھایا جا رہا ہے؟ سیلف کنٹرول۔ سیلف کنٹرول یعنی تقوی، اور یہ ایکسرسائز آپ نے فجر کی اذان سے لے کے مغرب کی اذان تک کی ہے۔ تو اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میرے پاس سیلف کنٹرول نہیں، پاس ہی نہیں ہے۔ اگر آپ ماہ رمضان کے اندر اس کنٹرول کو دکھا سکتے ہیں تو آپ ماہ رمضان کے علاوہ بھی اس کنٹرول کو، ماہ رمضان کے علاوہ بھی آپ اس کنٹرول کو دکھا سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس یہ سیلف کنٹرول نہ ہوتا تو کیسے تھا کہ آپ نے فجر کی اذان سے لے کے مغرب کی اذان تک اس کنٹرول کو دکھایا؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اندر یہ چیز ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ آپ کنونسڈ ہو گئے ہیں، آپ ایمان لے آئے ہیں کہ ماہ رمضان کے اندر یہ عمل ہمارے ایمان کے مطابق ہے، اور باقی کے دنوں میں شاید یہ حالت پیدا نہیں ہوتی۔ یہ آپ کے ایمان کے مطابق ہے کہ آپ غیبت نہ کریں، یا آپ کے ایمان کے مطابق ہے کہ آپ سچ بولیں، یا آپ کے ایمان کے مطابق کہ آپ جھوٹ نہ بولیں، یا آپ کے ایمان کے مطابق ہے کہ اپنے چہرے کو ایک اسلام کی شکل دیں، اپنے حلیے کو ایک اسلام کی شکل دیں۔ یہ آپ کے ایمان کے مطابق، یہ آپ کے ایمان کا نصاب ہے، یہ آپ کی منیمم ریکوائرمنٹ ہے۔ ساتھ ہے؟ تو تقوی کیا چیز ہوئی؟ سیلف کنٹرول۔ سیلف کنٹرول آپ میں ہے، یہ نہ کہیں کہ آپ میں نہیں، آپ میں ہے۔ آپ کو صرف اور صرف تھوڑا سا کیا چاہیے؟ جوانی چاہیے، آپ کو تھوڑا سا ایمان چاہیے۔ اگر آپ کنونس ہو جائیں گے کہ واقعاً حقیقت میں غیبت جو ہے وہ ایسا ہی ہے جیسے ایک مردار کے گوشت کو کھانا، آپ اس کام کو کبھی بھی نہیں کریں گے۔
جھوٹ کے حوالے سے اگر اس کے اثر کو ہم بیان کریں، بہت یعنی اس کا جو اثر ہے اس کو حتیٰ بیان کرتے وقت انسان جو ہے وہ حیران ہو جاتا ہے کہ کس طرح سے کوئی شخص اس کام کو ادا کرتا ہے۔ خانہ کعبہ کے اندر ماں کے ساتھ 70 دفعہ اڈلٹری کا اثر ہے جھوٹ۔ یہ اس کا اثر ہے۔ ہم نہیں دیکھ پاتے۔ اگر کوئی شخص دیکھ پائے وہ کرے گا، جھوٹ بولے گا۔ یہ متاسفانہ بہت صد افسوس کہ ہم اپنے ایمان کے نصاب کو بھول گئے۔ ایک مسلمان جو جھوٹ بولے ہو نہیں سکتا، ایک مسلمان جو غیبت کرے یہ ہو نہیں سکتا۔ یہ ہمارے ایمان کا نصاب ہے میرے بھائیوں اور میرے بہنوں۔ یہ اثر ہے، یہ وہ اثر ہے جو ہم دیکھ نہیں پا رہے، لیکن ایک دن ایسا آئے گا جہاں پہ اس اثر کو ظاہر کر دیا جائے گا، اور اس دن سوائے ہمارے پاس شرمندگی کی اور کوئی چیز نہیں ہوگی۔ اپنے آپ کو ان اثرات سے بچائیں، اپنے اندر تقوی لے کر آئیں، اپنے اندر اس طاقت کو لے کر آئیں جو آپ کے اندر، جس کی آپ پریکٹس ماہ رمضان کے اندر کرتے ہیں۔ کبھی ایسا نہ ہو کہ انسان جو ہے وہ جھوٹ بولے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ماننے والا کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ ایک شخص نے آ کے ان سے پوچھا کہ امام، آپ پہ ایمان لانے والا ہو سکتا ہے کہ وہ اتنا پھسل جائے، ہو سکتا ہے وہ اتنا گر جائے کہ وہ شراب پیے؟ امام نے کہا کہ ہو سکتا ہے۔ پھر اس شخص نے کہا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ پہ ایمان لانے والا، آپ کو ماننے والا جوا کھیلے؟ ہم نے کہا کہ ہو سکتا ہے۔ پھر اس شخص نے پوچھا، اے امام ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کو ماننے والا جھوٹ بولے؟ جب اس شخص نے یہ سوال کیا، امام کا چہرہ زرد، امام کے چہرے پر زرد ہو گیا، عرق آ گیا۔ امام نے کہا یہ نہیں ہو سکتا۔ امام نے کہا یہ نہیں ہو سکتا کہ میرے ماننے والا جھوٹ بولے۔ ہم بہت سارے جو عمل کرتے ہیں ان اعمال کو ہم گناہ کی صورت میں نہیں دیکھتے۔ حقیقت میں بہت ساری چیزیں جو ہم کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں شاید ہو سکتا ہے کسی نے اتنا بتایا بھی نہ ہو کہ یہ گناہ ہے، یہ گناہان کبیرہ میں سے۔ گناہان کبیرہ کہ اگر آپ لسٹ دیکھنا چاہیں تو آیت اللہ دستگیب شرازی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، انہوں نے اس کی لسٹ بنائی ہے۔ 60 سے زیادہ گناہ ہیں جو کہ گناہان کبیرہ میں آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بس یہ تھوڑی سی بات کر کے حقیقت میں جو اس وقت میں آپ کو ایکسپلینیشن دے رہا ہوں تقویٰ کے حوالے سے، وہ اس وجہ سے ہے کہ جو رضا ہے اور جو خدا کے سامنے اپنے سر کو تسلیم کر دینا ہے اور صبر کرنا ہے بلا پہ، اور کوئی اور معبود نہ رہے سوائے خدا کے، اس کے لیے جو پری ریکوزٹ ہے وہ ہے تقویٰ۔ اگر تقویٰ نہیں ہوگا، اگر سیلف کنٹرول نہیں ہوگا تو ہم یہ کام نہیں کر سکیں گے۔ صحیح؟ اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اس کے حوالے سے جو ہے وہ بات کریں۔ ایک صلوات پڑھ دیں۔ محمد
انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس سیلف کنٹرول کو جو ہے وہ لے کر آئے. گناہان کبیرہ وہ گناہ ہیں کہ جن کا صریحاً صاف الفاظ میں، صریحاً اس طرح سے اگر ہم کہہ دیں کہ صاف الفاظ میں قرآن کے اندر یا احادیث کے اندر وعدہ دیا گیا ہے کہ خدا عذاب کرے گا. یعنی یہ خدا کا وعدہ ہے کہ گناہان کبیرہ وہ گناہ ہیں کہ جن کا میں وعدہ دیتا ہوں کہ روز محشر میں اس کو میں سزا دوں گا. تو گناہان کبیرہ کی جو لسٹ ہے وہ آیت اللہ دستگیر شرازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو کمپائل کیا ہے. he is compiled it، اور وہ 60 سے زیادہ گناہان کبیرہ کی ایک لسٹ ہے. جب ہم نے بھی اس لسٹ کو پہلی دفعہ دیکھا تو میں حیران رہ گیا کہ یعنی وہ چیزیں جو ہمیں کبھی بتائی بھی نہیں جاتی تھی کہ یہ گناہان کبیرہ ہیں، وہ اس لسٹ میں ہم نے پائی. صحیح؟ ہمارے لیے گناہان کبیرہ کیا ہیں کہ مثلا جو شراب پینا معاذ اللہ یا اس طرح کی چیزیں، یہ گناہان کبیرہ ہیں. ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ ماں کو ناراض کرنا بھی گناہ کبیرہ ہے. یعنی گناہ کبیرہ کیا کہ جس کا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں یا احادیث کے اندر ائمہ معصومین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا نے وعدہ دیا ہے، انہوں نے ہمیں بتایا کہ خدا نے وعدہ دیا ہے کہ اس کا جو ہے وہ عذاب ہوگا. ایک مومن کی توہین گناہان کبیرہ میں سے، غیبت گناہ کبیرہ میں سے، ظلم کے خلاف آواز نہ اٹھانا گناہان کبیرہ میں سے، ظالم کی مدد کرنا گناہان کبیرہ میں سے، صلہ رحمی کو ترک کرنا گناہان کبیرہ میں سے. صلہ رحمی سمجھتے ہیں؟ وہ ہمارے پاس وقت نہیں کہ ان چیزوں کو جو ہے وہ ایکسپلین کریں، لیکن صرف ایک توصیہ کر کے تو بات کو انشاءاللہ ختم کرتے ہیں. ہمارے لیے ہمارے کلچر میں یہ بات بہت زیادہ ہے کہ ہم ناطے توڑ دیتے ہیں اور پھر ان رشتوں سے ہم بات بھی نہیں کرتے. یہ بہت زیادہ ہے. مثلا بھائی بھائی میں ہو جاتا ہے، حتیٰ بزرگوں کے اندر یہ ہوتا ہے کہ مثلا جو نانا ہیں دادا ہیں وہ اپنے پوتوں سے بات نہیں کریں گے، بہنیں آپس میں بات نہیں کریں گی. باقی کے جتنے بھی ہمارے رشتہ دار ہیں، خواہ وہ خون کے ہوں خواہ وہ ایمان کے ہوں، ساتھ ہیں. رشتے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک خون کا ہوتا ہے اور ایک ایمان کا ہوتا ہے. یعنی میرا اگر رشتہ آپ کے ساتھ خون کا نہیں ہے تو میرا رشتہ آپ کے ساتھ ایمان کا ہے. یہ رشتہ کیسے ظاہر ہوتا ہے؟ میں کہتا ہوں اشہد ان محمد رسول اللہ، آپ بھی کہتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ. میں کہتا ہوں اشہد ان علی ولی اللہ، آپ بھی کہتے ہیں اشہد ان علی ولی اللہ. میں کہتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ، آپ بھی کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ. یہ ثابت کر رہا ہے کہ میرے اور آپ کے درمیان میں ایک رشتہ ہے، اور یہ رشتہ خون کے رشتے سے زیادہ مضبوط ہے. یہ رشتہ خون نسبت بنتا ہے نا، کہ خون کے رشتہ دار خون نسبت بنتا ہے. یہاں پہ ہمارے درمیان میں جو رشتہ برقرار ہو رہا ہے وہ خدا کی ذات ہے، وہ رسول کی ذات ہے، وہ امام علی علیہ السلام کی ذات ہے. اب خون بڑا ہے یا خدا بڑا ہے؟ خون بڑا ہے یا رسول بڑا ہے؟ یہ رشتہ ہمارے درمیان میں خون سے بڑھ کر ہے. صلہ رحمی، قطع رحمی، یعنی صلہ رحمی یعنی ان رشتے کو جوڑے رکھنا، اور قطع رحمی ان رشتوں کو توڑ دینا گناہان کبیرہ میں سے. اس کا بھی ایک لمبا فلسفہ ہے اور کافی اس پہ بات چیت ہے. میں نہیں کہتا، صرف یہ کہتا ہوں